تو بلونت سنگھ صاحب کا افسانہ شروع کرتے ہیں. تیسرا سگریٹ. جب دیوراج نے دیکھا کہ سب ہمتن گوش بنے بیٹھے ہیں تو اس نے منہ قدرے اوپر کو اٹھا کر سگریٹ کا دھواں ایک فراٹے کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا اور ہم اس کے گول منہ میں سے دھواں تیزی سے نکلتے اور فضا میں تحلیل ہوتے دیکھتے رہے. یہ اس کی مخصوص عادت تھی کہ بات شروع کی اور جب دوست متوجہ ہوئے تو وہ اپنی داستان میں بڑے طویل وقفے پیدا کرنے لگتا. وہ ایسا کیوں کرتا تھا اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. شاید سامعین کے شوق کو تیز سے تیز تر کرنا مقصود ہو، یا شاید وہ پرانی فضا میں کھو جانا چاہتا تھا، یا ان وقفوں میں تفصیلات فراہم کرتا تھا. مقصد خواہ کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں یہ وقفے برے نہیں لگتے تھے. اس سے ملاقات اکثر کافی ہاؤس میں ہوتی تھی. کافی ہاؤس میں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، یعنی فرصت کے لمحات کو گزارنا. اس وقت کافی ہاؤس میں خاصا شور مچا ہوا تھا. دیوراج کے خوبصورت گول چہرے پر ذہنی اذیت کے آثار پیدا ہوئے اور اس نے ہم سب کی جانب متوجہ ہو کر کہا، یار بہت شور ہو رہا ہے. ہم سب نے حامی بھری، لیکن ہماری صورتوں سے اس پر واضح ہو گیا کہ باوجود شور کے ہماری دلچسپی کم نہیں ہوئی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اس کے دل کو تسکین سی حاصل ہوئی اور اس نے سلسلہ کلام جاری کیا. یہ دسمبر 1945 کا قصہ ہے. میں بیکار تھا. تم لوگ جانتے ہی ہو کہ پہلے میں خوب مزے میں تھا، لیکن اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. بھائی کبھی کبھی تو قسمت کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے. حالانکہ کئی بار رسوخ حضرات سے مراسم تھے، لیکن حرف مدعا زبان تک لاتے ہوئے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی تھی، اور ایک آدھ دوست جن سے کوئی پردہ نہیں تھا کوشش میں مصروف تھے. ابھی روزگار کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن کناٹ پیلس میں ایک پرانے ہم جماعت سے ملاقات ہو گئی. یہ بجائے خود ایک دلچسپ واقعہ ہے. یہاں تک پہنچ کر اس نے پھر تامل کیا، پھر ایک طویل کش لے کر سیٹی بجانے کے سے انداز سے اس نے ہونٹوں کو گول کیا اور ان میں سے دھواں چھوڑنا شروع کر دیا. دھواں نکلتا رہا. وہ اپنے دھیان میں اور ہم اپنی کرسیوں میں مگن. بات شروع ہوئی. میں ریسٹوران میں بیٹھا تھا. ریسٹوران کا نام جان کر کیا کریں گے، اور نہ میں اپنے دوست کا نام بتاؤں گا. وہ سی آئی ڈی کے اینٹی کرپشن محکمے میں ملازم تھا. خیر، اب وہ واقعہ سنیے. ریسٹوران کے گوشے میں نے ایک نہایت حسین خاتون کو دیکھا. حسین صورت کو دیکھنا کوئی جرم تو نہیں، لیکن مسلسل دیکھتے رہنا یقیناً معیوب ہے. ہوا یہ کہ میں مالی الجھنوں میں گرفتار تھا. میرے ذہن نے اس حسینہ کے وجود کا احساس تو ضرور کیا، لیکن میں اس وقت دوسرے ہی موڈ میں تھا. مجھے خوبصورت لڑکیوں سے اس وقت قطعاً کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو سکتی تھی. البتہ میری نگاہ بظاہر اسی طرف جمی رہی اور ذہن نظارگی کے لطف سے خالی تھا. عورت کو یوں محسوس ہوا کہ میں بیہودہ پن سے مسلسل اس کی جانب گھور رہا ہوں. اس نے اس امر کی اطلاع پاس بیٹھے ہوئے اپنے خاوند کو دی. اس نے مجھے گھور کر دیکھا، لیکن میں چونکہ خالی ذہن تھا اس لیے میری ٹکٹکی میں کوئی فرق نہیں آیا. اس پر وہ اٹھا اور قریب آ کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے گھوم کر دیکھا تو اپنے سامنے ایک خشمگین چہرہ پایا. ناک کے مسے کی وجہ سے وہ اور بھیانک دکھائی دے رہا تھا. میں کچھ سمجھ نہ پایا. بے اختیار کہا، تشریف رکھیے. میں نے اسبات میں جواب دیا اور ساتھ ہی اسے پہچان لیا. ہم کئی برس کے وقفے کے بعد ملے تھے. چنانچہ بڑا پرتپاک مصافحہ ہوا اور وہ مجھے اپنی بغل میں لیے بیوی کے پاس پہنچا اور کہا لگا کر بولا، بھائی یہ اپنا دیوراج ہے. لو بیٹھو یار، یہ تمہاری بھاوج ہے. دیکھنا ہے تو قریب سے دیکھو. میں اس پر شرمایا. اس کی بیوی نہ صرف حسین اور پڑھی لکھی تھی بلکہ سچ مچ باذوق خاتون تھی. میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اس میں تو شبہ نہیں کہ آپ قابل دید ہیں، لیکن یقین کیجئے میں اپنی الجھنوں میں گرفتار تھا. یہ الگ بات ہے کہ میرا چہرہ آپ کی جانب تھا. بھائی میں یقین کرتا ہوں. میرے دوست نے حامی بھری. ارے ہم نے کالج میں بھی کئی رومانس لڑائے، لیکن دیوراج بیچارہ تو خود ہی نصف لڑکی تھا. حسینوں سے آنکھیں چار ہوتے ہی شرمانے میں پہل انہی کی طرف سے ہوتی تھی.
اس پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اب پھر وقفہ، لیکن اس وقفے میں ہم اس دلچسپ حادثے پر کہکے لگاتے رہے اور دیوراج کو دھواں اڑانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میری اپنے اسی دوست سے ملاقات ہوئی۔ اب ہم دونوں تنہا تھے۔ ارادہ یہ ہوا کہ دوپہر کا ٹائم بیئر پینے میں گزارا جائے۔ دیوراج نے پھر اپنا قصہ جاری کیا۔ بیئر کے 2 مگ ختم ہو گئے تو میرے دوست نے میری بیکاری کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں ہچکچا رہا تھا، لیکن اسے اصرار تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ سارے حالات سن کر اس نے ذرا تامل کیا اور پھر کہا، یار میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ خام خواہ شرافت سے کام نہ لینا۔ میں نے یہ شرط منظور کر لی۔ اس نے کہا، دیکھو جہاں تم رہتے ہو وہیں پر سیٹھ دھنی رام کی کوٹھی ہے۔ تم نے ان کی کالی بھجن صورت اکثر دیکھی ہوگی، بلکہ شاید تمہاری کبھی ان سے الیک سلیک بھی ہو جاتی ہو۔ ہمارے محکمے کو قابل اعتبار ذرائع سے علم ہوا ہے کہ وہ ربر گوڈز میں بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے اور اس دھندے میں لاکھوں روپیہ پیدا کیا ہے اس نے۔ اب اگر تم ذرا اپنی روایتی شرافت کو چھوڑ کر کمر ہمت باندھ لو تو عام کے عام گٹلیوں کے دام حاصل کر سکتے ہو۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ آخر میں کیا کر سکتا ہوں؟ دوست تم بھی ایک بار بلیک مارکیٹنگ کر ڈالو۔ وہ کیسے؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ سیٹھ جی اتنا تو جانتے ہیں کہ تم انہی کے محلے کے نہایت شریف بال بچے دار انسان ہو۔ تم ایک روز ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم ان کی مدد سے روزگار شروع کرنا چاہتے ہو۔ کہہ دینا کہ 15-20 ہزار روپیہ تمہارے پاس ہے۔ اگر یقینی فائدے کی صورت نظر آئے تو اتنا ہی روپیہ تم اکٹھا کر سکتے ہو۔ اس کو تم پر شبہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ راضی ہو جائے گا۔ بس پھر چاندی ہی چاندی سمجھو۔ میرے ہونٹوں پر خشک ہنسی پیدا ہوئی۔ کہا، تم بھی گھن چکروں کی سی باتیں کرتے ہو۔ واہ، 15-20 ہزار کی بھی خوب رہی۔ یہاں میرے پاس 15-20 کوڑیاں بھی نہیں ہیں۔ میرے دوست نے بے صبری سے مجھے ٹوکا، ارے تم کچھ نہیں سمجھے، مگر تم تو مجھے بات ختم ہی نہیں کرنے دیتے۔ روپے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس زبانی بات چیت ہو جائے۔ لیکن اب اصل بات سنو۔ ایک الگ تھلگ مکان کا انتظام کیا جائے، کچھ شراب ہو، نوجوان لڑکی ہو، کھانے پینے کا سامان ہو۔ وہاں سیٹھ صاحب کو بلا لاؤ، کہنا کہ میرے ایک دوست کا مکان ہے جو بال بچوں سمیت کسی کی شادی پر چند روز کے لیے باہر چلے گئے ہیں۔ یار نہ جانے میں پاگل ہوں یا تم، آخر یہ شراب، کھانے کا سامان اور پھر ایک نوجوان لڑکی، میں یہ چیزیں کہاں سے لاؤں گا؟ اس کا انتظام ہم کریں گے۔ اچھا اب سمجھا، پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ تھوڑی سی شراب پی کر وہ تم سے کھل جائے گا، کاروباری بات چیت صاف صاف ہو جائے گی اور یہ ساری بات چیت ہم ساتھ والے کمرے میں ریکارڈ کر لیں گے۔ مجرم خود جال میں پھنس جائے گا۔ بھائی تم سچ مچ بہکی باتیں کر رہے ہو۔ مانا اس الف لیلا کی کہانی کی سب چولے ٹھیک ٹھیک بیٹھ جائیں تو پھر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ وہ بھی سنو۔ سیٹھ جی پھنس جائیں گے تو تم ان سے کہنا کہ اگر 10,000 روپیہ دلوائیے تو معاملہ رفع دفع کرا دوں گا۔ اچھا تو روپیہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ ارے نہیں چھوڑیں گے، نہیں، CID ایسے بدماشوں کو چھوڑ نہیں سکتی۔ نہ میں اس روپے میں سے کچھ لوں گا، وہ تو محض تمہاری جیب میں جائے گا۔ میں نے جھینک کر جواب دیا، معاف کرو دوست، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس پر میرے دوست کو غصہ آیا، بولا، دیکھو اس قسم کے لوگ پبلک کے دشمن ہیں، انہوں نے ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے تم اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ ان کو سزا دلوانا تو ایسا ہی ہے جیسے طاعون کے چوہوں کو ہلاک کرنا۔ میں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی سے ٹھگی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ بھئی یہ ٹھگی نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے، محنت کا حق۔ ہم کو دیکھو، ہم پبلک کے دشمنوں کو چکمہ دے کر گرفتار کرتے ہیں اور حکومت ہم کو تنخواہیں دیتی ہے۔ بھائی اگر تمہارا حق محنت مجرم ہی کی جیب سے نکل آئے تو اس میں کیا برائی ہے؟ غرض میرے دوست نے عملی دنیا کے نشیب و فراز اس انداز سے سمجھائے کہ مجھے آخر کہنا پڑا، لیکن دوست یہ تو سوچو کہ میں اس قسم کی
तकड़म बाजी में बिल्कुल ही कोरा हूं। भला मुझ में इतनी चालाकी कहाँ कि इतनी लंबी चौड़ी स्कीम को कामयाब बना सको। तो तुम लंबी चौड़ी स्कीम की बात को छोड़ो, पहले तो तुम्हें सेठ के पास जाकर उसे दावत देनी है, समझे। मैं उसके दलाइल के सामने ठहर ना सका, लेकिन मैंने सोचा कि उसके कहने से मैं सेठ के पास चला जाता हूँ। जाहिर है कि सेठ मेरे जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि मैं इस मामले में बिल्कुल उल्लू था। बस यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। फिर देवराज ने तामुल किया। हमें उसकी दास्तान में दिलचस्पी महसूस हुई, मगर हम इन वक्फों के आदी हो चुके थे। हमने एक एक सिगरेट जला लिया और उसके बोलने का इंतजार करने लगे। आखिर उसने फिर कहना शुरू किया। मैं दूसरी शाम सेठ जी के वहां पहुंचा। दिल धक धक कर रहा था, आवाज तक कांप रही थी। लेकिन अजीब बात यह हुई कि सेठ जी ने बड़ी आसानी से मेरी दावत कबूल कर ली। उनके दावत कबूल करने से मुझे खुशी होने की बजाय और परेशानी हुई। जब मेरे दोस्त ने मेरी कामयाबी के बारे में सुना तो उछल पड़ा, बोला, बस अब दोबारा समझो। मैंने मरी हुई आवाज में कहा, यार ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। अरे भाई, अब कौन काम बाकी रह गया है। मैं तुम्हें चंद सवाल और चंद नुक्ते समझा दूंगा। बस सेठ से गुफ्तगू करने में इन्हीं बातों को ध्यान में रखना, बस मुर्गा खुद ही फंस जाएगा। मैंने उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने के ख्याल से कहा, तो भाई ये लड़की वड़की का इंतजाम कैसे करूंगा, वो भी सुनो। आज ही शाम कनॉट पैलेस जाओ, जहां एक छोटा सा लाल लेटर बॉक्स है। वहां चराग जले खड़े हो जाना। एक ही जगह खड़े खड़े सिगरेट फूंकते रहना। जब ज्यादा से ज्यादा तीसरे सिगरेट पर पहुंचोगे तो कोई ना कोई खिजर राह दिखाई देगा। बस मामला तय कर लेना। मुझे इस बात का यकीन न आया, लेकिन चूंकि मेरे लिए कोई खास झंझट नहीं था, इसलिए अंधेरा होते ही मैं उस जगह पर जा खड़ा हुआ और पहला सिगरेट जलाया। कश पर कश लगाता रहा। सैकड़ों लोग इधर से उधर गुजर गए। किसी ने मुझसे कुछ ना पूछा। पहला सिगरेट खत्म होने को आया तो उसी से दूसरा जला लिया। मुझे यकीन था कि मेरे दोस्त का ख्याल गलत निकलेगा और मैं खुश था कि इस तरह मैं इस कजिए को खत्म कर दूंगा। अभी दूसरा सिगरेट पी रहा था कि एक साहब और मेरे करीब आकर खड़े हो गए। मैं उनकी मौजूदगी से घबराया कि उनके रूबरू अगर कोई मामला तय करने वाला आ गया तो बहुत मुश्किल पेश आएगी। मैंने चुपके से उसकी जानिब देखा। वो अकेले बदन का कमजोर शख्स था। उम्र लगभग 28 बरस, बाल खुश्क, गाल अंदर को धंसे हुए, हाथों की नसें उभरी हुई, घटिया सी मैली टाई, पुराना कोट, पुरानी पतलून, अजीब हुलिया था। वो या तो पुराना शराबी कबाबी और अय्याश था या मसाइब की दुनिया का सताया हुआ। लेकिन मैं जल्द ही उसके किरदार का तज्जिया करने से उकता गया। दूसरा सिगरेट खत्म हो रहा था। तीसरा निकाला और सोचा कि बस चंद कश और उसके बाद चल दूंगा घर। दफातन आवाज आई, तो चाहिए बाबूजी। मैंने चौंक कर देखा, यह आवाज कहां से आई थी। नौवारिद चुपचाप खड़ा था। मुझे शुबा हुआ शायद मेरे ही कान बज रहे थे। मैं आप ही से कह रहा हूं। नौवारिद ही बोल रहा था। आप? मैं घबरा गया। कुछ क्या? ओ हाँ, जी हाँ। मैं उसकी जानिब देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें दूसरी जानिब थी। वो जंगले पर झुका, सड़क की जानिब पीठ किए चुपचाप सिगरेट पी रहा था। मैंने सोचा, आखिर मैं उसकी जानिब क्यों देखूं? चुनाचे मैंने सड़क की जानिब मुंह फेर लिया। कदरे तामुल के बाद आवाज आई, कब? कल रात कैसी है? इस पर नौवारिद चुप रहा, फिर बोला, बिल्कुल जवान है। बात यह है कि मैंने गला साफ करते हुए कहा, मैं इन बातों का शौकीन नहीं हूं। सरकारी मामला है, इसलिए जरा ठीक ठाक होना चाहिए। यह कहकर मुझे ख्याल आया कि आखिर मुझे उस शख्स को यह यकीन दिलाने की क्या जरूरत थी कि लड़की मुझे अपने लिए दरकार नहीं थी। इसे मेरा अनाड़ीपन कहना चाहिए। फिर आवाज आई, कल किस टाइम? 10 बजे रात से सुबह तक, 5 बजे तक। 25 रुपए। ठीक। कहां पर? इंडिया गेट। ओके, इंडिया गेट, 10 बजे शाम। मेरे दोस्त ने जब ये बात सुनी
تو میری پیٹھ پر دھول جما کر بولا, یار تم تو چھپے رستم نکلے, واہ واہ, اچھا اب کل شام کو 5 بجے ملو تاکہ تمہیں مکان دکھا دوں اور تمہیں باقی باتیں بھی سمجھا دوں. دوسرے روز شام کو وقت مقرر پر میں اپنے دوست سے ملا. اس نے ایک عمدہ بڑی سی ٹیکسی میں مجھے بٹھایا اور ہم منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے. ایڈورڈ روڈ کے آخر میں ایک سنسان سی کوٹھی تھی, لیکن جگہ پر فضا تھی. مجھے وہ مخصوص کمرہ دکھایا گیا جو ڈرائنگ روم کی صورت میں سجا ہوا تھا. 2 کمرے اور بھی تھے جو نسبتاً چھوٹے تھے. کوٹھی کے باقی کمروں کے بارے میں مجھے ہدایت دی گئی کہ سیٹھ جی سے کہہ دوں کہ وہ میرے دوست بند کر کے چلے گئے. صرف یہ کمرے میں نے تفریح طبع کے لیے رکھے. ڈرائنگ روم کی دری اور غالیچوں کے نیچے تاریں کوٹھی کے ایک دور افتادہ کمرے تک چلی گئی تھیں. وہاں ساری گفتگو کو ریکارڈ کرنے کا انتظام کیا گیا تھا. جب میرے دوست سب ہدایات دے چکے تو کہا کہ آؤ اب مجھے کناٹ پیلس میں چھوڑ دو اور پھر یہ ٹیکسی تمہارے سپورٹ کر دی جائے گی. پہلے لڑکی کو لے آنا, پھر ڈرائیور کو سیٹھ صاحب کو لانے کے لیے بھیج دینا. خاطر جمع رکھو, باقی کھانے پینے کا انتظام بالکل مکمل ہوگا. یہ ڈرائیور اور نوکر جا کر سب اپنے آدمی ہیں, اس لیے جو کچھ بھی کہنا سننا ہو انہی سے کہنا. رات کے 10 بجے تک میں نے وقت ادھر ادھر گھوم کر گزار دیا. عین 10 بجے میں ٹیکسی سمیت انڈیا گیٹ پہنچا, لیکن وہاں کچھ لانے والے صاحب کو نہ پایا. انتظار ضروری تھا. ٹیکسی سے نکل کر میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا. ایک لمحہ پہاڑ ہو رہا تھا. یہ بھی فکر تھی کہیں وہ حضرت نہ آئے تو بڑی بد ہو. کوئی 8 منٹ بعد وہ صاحب سائیکل پر سوار آتے دکھائی دیے. تاریکی میں پہلے تو انہیں تنہا دیکھ کر پریشانی ہوئی, لیکن ان کے پیچھے کیریئر پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر جان میں جان آئی. لڑکی کے خط و خال دیکھ کر مایوسی ہوئی. وہ بہت عام صورت کی لڑکی تھی, البتہ جسم گٹھا ہوا معلوم ہوتا تھا. ہاتھوں کی بناوٹ اچھی تھی, رنگت بھی بری نہیں تھی. ادھر ہمارے سیٹھ کون پریزاد تھے, یہ کہہ کر میں نے اپنے دل کو تسکین دی. وہ آدمی تاخیر کے لیے معذرت کر رہا تھا, لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. جلدی سے 25 روپے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور بولا, اب اور دیر نہیں ہونی چاہیے, چلیے بیٹھیے کار میں. آدمی نے لڑکی کو آگے دھکیلا تو لڑکی ایسے بڑی جیسے گھر سے مار پیٹ کر زبردستی لائی گئی ہو. ٹیکسی چلی تو وہ آدمی ہاتھ اٹھا کر بولا, صبح 5 بجے شارپ. 5 بجے شارپ, میں نے جواب دیا اور پھر ڈرائیور سے کہا, بھائی تیزی سے چلو, آگے ہی کافی دیر ہو گئی ہے. راستے میں لڑکی سے کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی ہے. اس کا میک اپ بے پرواہی سے کیا گیا تھا, اگرچہ زیادہ لیپ پوت نہیں کی گئی تھی. مجھے وہ بے حد الڑ, شریف, ناتجربے کار اور گھریلو ٹائپ کی دکھائی دی. اس نے ایک آدھ بار ماتھے پر گہرا بل ڈال کر مجھے اچٹتی ہوئی نظر سے دیکھا, جیسے میں بھیڑیا ہوں جو بھیڑ کو اٹھائے لیے جا رہا ہوں. میں دل ہی دل میں بے حد شرمندہ ہو رہا تھا. بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ اس سے کہوں, بہن جی میں آپ کو اپنے لیے نہیں لیے جا رہا ہوں, لیکن میرے دل کی دل ہی میں رہی, یہاں تک کہ ہم کوٹھی جا کر اترے. ڈرائیور وہیں سے سیٹ کو لینے چلا گیا. میں لڑکی کو لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو دیکھا ایک ملازم کھڑا ہے. کچھ ڈھکے ہوئے ڈونگے میز پر رکھے ہیں, وسکی کی 2 بوتلیں بھی موجود ہیں, ریڈیو بج رہا ہے. غرض فضا خاصی دلچسپ ہو رہی تھی. لڑکی ایک صوفے پر بیٹھ گئی. میں نے پانی وانی کے بارے میں پوچھا تو اس نے انکار کر دیا. نوکر کے اشارے پر میں باہر گیا تو اپنے دوست کو پولیس کے چند اور لوگوں کے ہمراہ گپے ہانکتے پایا. اس نے کہا کہ لڑکی کا انتخاب اچھا نہیں ہے. میں نے معذوری ظاہر کی. انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں, شراب کا دور خوب چلنا چاہیے, پھر سب کچھ حسین نظر آنے لگے گا. سیٹھ سے کریت کر باتیں پوچھنا تاکہ پکا ثبوت فراہم ہو سکے. اس کے بعد مجھے فوراً کمرے میں واپس بھیج دیا گیا اور وہ خود بھی اپنی کمین گاہ میں گھس گئے. سیٹھ صاحب کے پہنچنے کا وقت قریب آ رہا تھا. میں نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی اور محسوس کیا کہ سوا اس لڑکی کے باقی سب چیزیں درست تھیں.
لڑکی بالکل ٹھس تھی، شکل کی بات تو رہی الگ، تیور ہی بے ڈھب ہو رہے تھے، اور پھر منہ کپا، نہ بات چیت، نہ مسکراہٹیں، نہ کہے۔ اسی اثنا میں لان پر کار کے رکنے کی آواز آئی۔ میں بازو پھیلائے باہر نکلا اور سیٹھ صاحب کا بڑا پرجوش خیر مقدم کیا۔ سیٹھ صاحب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، صاحب بڑی سنسان جگہ ہے لیکن ہے پرفضا۔ جی جی، میں نے جواب دیا۔ سیٹھ صاحب سیاہ فام ہونے کے علاوہ یوں بھی بڑے ہی بے ڈول اور بدصورت انسان واقع ہوئے تھے۔ قد چھوٹا، گول مول، کالے کلوٹے، بھدے نقوش، کلے میں پان۔ میں نے سیٹھ صاحب کو بھی اسی لمبے صوفے پر بٹھا دیا جس پر لڑکی بیٹھی تھی۔ سیٹھ صاحب نے ادھر ادھر کے چند سوالات کیے جن کے معقول جوابات پہلے ہی سے گڑے گڑائے موجود تھے۔ وسکی کا دور شروع ہوا۔ چار چار پیگ حلق سے نیچے اتر گئے، لیکن سیٹھ بالکل سنجیدہ اور اٹل بیٹھے تھے، نہ آنکھیں چڑھی، نہ بہکے، نہ ہنسے۔ صوفے کے ایک سرے پر لڑکی چپ چاپ بیٹھی تھی اور دوسرے سرے پر سیٹھ صاحب۔ دونوں ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان میری جان ذیق میں تھی۔ عجیب لوگ تھے۔ یوں سیٹھ صاحب نے وسکی پینے سے انکار نہیں کیا، لیکن کیا مجال جو لمحے بھر کو بھی بہکے۔ میں کچھ دیر انہیں لڑکی کے ساتھ تنہا چھوڑ کر باہر چلا گیا اور تاریکی میں سے کھڑکی کی دڑاڑ میں سے اندر جھانکتا رہا، مگر دونوں چپ چاپ تھے۔ سیٹھ صاحب پیگ لنڈائے جا رہے تھے اور سگریٹ کا دھواں اڑا رہے تھے۔ یوں کبھی کبھار ایک نگاہ لڑکی پر بھی ڈال لیتے۔ تنگ آ کر میں پھر اندر پہنچا۔ لڑکی نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اصرار کرنے پر کھانے میں شامل ہو گئی۔ اب میں نے بزنس کی بات کی، لیکن سیٹھ صاحب کچھ نہ بولے۔ میں نے نہایت بے ضرر اور معصوم سوالوں سے گفتگو کا آغاز کیا، لیکن سیٹھ صاحب کو کھلنا تھا نہ وہ کھلے۔ بڑی کوفت ہو رہی تھی۔ وہ ہر سوال کا جواب ہوں ہاں دے کر ٹال دیتے۔ میں کہتا، سیٹھ صاحب میں معمولی آدمی ہوں، کسی نہ کسی طرح سے 15-20 ہزار روپیہ اکٹھا کیا ہے، اگر کامیابی نہ ہوئی تو بڑی مشکل کا سامنا ہوگا۔ سیٹھ صاحب بول پن سے کہتے، جی ہاں، بزنس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو کے بعد پوچھتا، تو سیٹھ صاحب آپ سے کیا امید رکھوں؟ جواب ملتا، امید تو بھگوان سے رکھنی چاہیے۔ غرض یہ کہ انہوں نے کسی طرح پٹھے پر ہاتھ نہ رکھنے دیا۔ نہ شراب نے کچھ کام کیا اور نہ لڑکی۔ ہر داؤ اور ہر گھات سے کام لے کر بھی جب کامیابی حاصل نہ ہوئی تو سیٹھ صاحب کو ٹیکسی پر واپس بھیج دیا گیا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے وقت صرف اتنا کہا، بہت بہت شکریہ، اور جو کچھ میری قوت میں ہے سو وہ میں آپ کے لیے ضرور کروں گا۔ سیٹھ صاحب کے چلے جانے کے بعد لڑکی تو ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی اور میں اپنے دوست اور اس کے ساتھیوں میں جا ملا۔ ہم سیٹھ جی کے گھاگ پن کا ماتم کرتے رہے۔ لڑکی صوفے پر اونگتی رہی۔ 5 بجے سے کچھ پہلے میں نے لڑکی کو جگایا اور اسے ٹیکسی میں بٹھا کر انڈیا گیٹ کی طرف چل دیے۔ لڑکی نے راستے میں بات تو کجا میری جانب دیکھا بھی نہیں۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور رحم بھی، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے پر لعنت بھیجتا رہا۔ انڈیا گیٹ کے قریب اس کا ساتھی کھڑا تھا۔ انجن روکے بغیر ٹیکسی ٹھہر گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو لڑکی شعلے کی طرح باہر نکلی اور ساتھی سے کہنے لگی، اب آئندہ تم نے ایسا کیا تو زہر کھا لوں گی۔ ٹیکسی چل دی۔ دیوراج چپ ہو گیا۔ حسب عادت ہمیں کہانی دلچسپ تو ضرور لگی لیکن بے تکی سی۔ ہماری طرف مطلقاً دھیان دیے بغیر دیوراج نے نیا سگریٹ ہونٹوں میں دبایا اور مسکرا کر بولا، یہ میرا تیسرا سگریٹ ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، اس کا اختتامیہ باقی ہے۔ اچھا؟ ہم نے بیک زبان حیرت کا اظہار کیا۔ دیوراج نے گہرے گہرے کش لیے اور کہنا شروع کیا، چند ماہ بعد مجھے نوکری مل گئی، اچھی ملازمت تھی، گیزٹڈ۔ مجھے اپنے لیے ایک معاون رکھنے کی اجازت تھی۔ اس آسامی کے لیے اشتہار دیا گیا۔ ٹیکنیکل کام تھا، زیادہ عرضیاں نہیں آئی۔ جو آئی ان میں صرف ایک ہی شخص کام کا معلوم ہوا، تاہم میں نے نصف درجن امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلا لیا۔
انٹرویو مجھے خود ہی لینا تھا۔ انٹرویو والے دن میں وقت سے ذرا پہلے دفتر پہنچ گیا تاکہ کاغذات پر ایک نگاہ دوڑا لوں۔ 2 سگریٹ پی کر ہی میں نے چپڑاسی کو پہلا نام بتایا۔ تیسرا سگریٹ میرے ہونٹوں ہی میں تھا کہ سامنے وہی حضرت یعنی لڑکی والے دکھائی دیے۔ نظریں ملتے ہی ہم دم بخود رہ گئے۔ بالآخر میں نے کہا، تم قابل شخص معلوم ہوتے ہو، بلکہ سب امیدواروں سے بھی قابل، لیکن وہ لڑکی؟ اس نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میری بہن تھی، یقین کیجیے وہ اس کا پہلا موقع تھا اور آخری۔ میں اسے آپ کے سامنے لا سکتا ہوں، وہ خود اس امر کی گواہی دے گی۔ یہ نہ پوچھئے کہ اس رات کن حالات سے مجبور ہو کر وہ حرکت کی، میں نہیں پوچھوں گا۔ میرے دل سے بوجھ سا اتر گیا۔ پھر میں نے کہا، دیکھو اس رات بھی کسی نے اسے چھوا تک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں کو منتخب کروں گا، اب جاؤ۔ وہ سسکیاں بھرتا ہوا چلا گیا۔ پھر دیوراج نے مسکرا کر ہم سب کی طرف دیکھ کر کہا، اس روز تیسرا سگریٹ پینے کا جو لطف آیا وہ پھر کبھی نہیں آیا۔